اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اب بتاؤ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب سچی بات اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ، کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے۔ وَصَدَّقَ بِهِ، اور خود بھی اسے سچ مانے۔ اولئک هم المتقون، وہ ہیں جو متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کو اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے تھے اللہ ان کا کفارہ کر دے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بہترین کام کرتے رہے ان کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ 24ویں پارے کا آغاز ہے اور ابتدائی 4 آیات میں نے پڑھ کر آپ کے سامنے ان کا ترجمہ کیا۔ 23ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے مشرک اور موحد کی مثال کو غلام کے ذریعے بیان فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی، چونکہ پچھلی آیت میں یہ ذکر تھا کہ کل قیامت والے دن تم اپنے مقدمات کو اللہ کی عدالت میں پیش کرو گے، ہر ایک آدمی اپنا معاملہ اللہ کے سامنے لے کے جائے گا۔ اب رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو رزلٹ یہ نکلے گا جو حق پرست ہوں گے ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں، اور جو باطل پرست ہوں گے ان کے لیے جہنم اور جہنم کے عذاب ہوں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی معبود مانے۔ ایک مطلب اللہ پر جھوٹ باندھنے کا دوسرا مطلب یہ ہے وہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھے، اولاد کا دعویٰ کرے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، جائز نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ گالی کیا ہے کہ وہ میرے لیے اولاد کا دعویٰ کرتا ہے، میرے لیے اولاد کا دعویٰ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس اولاد کے دعوے کے جرم کے گھنونے ہونے کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتا، وتنشق الارض، زمین پھٹ جاتی، وتخر الجبال ہدا،
اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتے۔ کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ اتنا خطرناک دعویٰ ہے یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ جی یہ جو نیچے بت ہیں یا جو نیچے اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اختیارات اللہ نے ہی تقسیم کیے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ پر۔ جیسے ایک بادشاہ خود سارے کام نہیں کرتا، نیچے اس کے وزیر اور مشیر ہوتے ہیں، ایسے یہ اللہ والے بھی اور نیک اور اللہ کے انبیاء بھی نیچے اللہ کے وزیر اور مشیر ہیں۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ کی ذات پر۔ حالانکہ زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے لے کے تحت الثری تک ساری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات تن تنہا اللہ کی ذات ہے، اور اس بات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور انہوں نے جب ان کے پاس سچی بات آ گئی تو انہوں نے اس سچی بات کو بھی جھٹلایا۔ یعنی کاذب بھی ہیں جھوٹ بولنے والے، اور مکذب بھی ہیں جھٹلانے والے۔ وہ سچی بات ہے کیا؟ لانے والا کون ہے؟ وہ سچی بات ہے کلمہ توحید، اللہ کا پیغام، اللہ کا قرآن، اور لانے والے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی اس آیت کا اس انداز میں بھی مطلب بیان فرماتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اللہ کا نبی ہوں، قرآن اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے، تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اگر بالفرض انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو بتلاؤ اللہ پر جھوٹ بولنے والے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو بھی تو مد نظر رکھو، اگر یہ سچ لے کے آئے ہیں اور یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر اس سے بڑا ظالم کیا ہوگا کہ سچ اس کے پاس آ جائے اور پھر وہ سچ کو جھٹلا دے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ جو سچ آیا ہے، اور سچ سے مراد میں نے عرض کیا اللہ کا قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ تعلیمات ہیں۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں اس سچ کو جھٹلانے والا گویا کافر ہے، تو کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں بنے گی؟ بالیقین بنے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا انکار یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جھٹلانے والوں کو کافر کہہ کے جہنم میں ان کا ٹھکانہ بنا رہے۔ یاد رکھیں پورے قرآن کا انکار کرنا کافر ہونے کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن پاک کی کسی آیت سے نکلنے والے یقینی حکم کا بھی اگر انکار کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مرزائیوں کے کافر ہونے کی وجہ بڑی یہی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں وہ قرآن پاک کو مانتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن میں نازل ہونے والی آیت ختم نبوت پر بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن ختم نبوت والی آیت کا مطلب سب پوری امت نے یہ کیا کہ خاتم النبیین، آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ پوری امت کا اس ترجمے پر، اس عقیدے پر، اس حکم پر اتفاق ہے۔ لیکن مرزائیوں نے کیا کیا؟ خاتم کا معنی یہ کیا مہر، اور دعویٰ یہ کر دیا کہ اب پہلے تو نبی آتے تھے اللہ کی مہر سے، اللہ کے بنانے سے، اب جو آگے نبی ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے بنیں گے، اور آگے نبوت کے سلسلے کو جاری کر دیا۔ اب دیکھیں پورے قرآن کا انکار نہیں، قرآن کی ایک آیت کے ایک جز سے ثابت ہونے والے قطعی یقینی حکم کا انکار ہے، جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کا متفقہ فتویٰ ہے کہ مرزائی
کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگی؟ بالیقین ہوگی۔ یہ تو ہے جہنمیوں کا ذکر۔ آگے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی جنتیوں کا ذکر بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ہی اعجاز ہے۔ جہاں وعید کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وعدوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ جہنمیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جنتیوں کا تذکرہ بھی ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ یہ ایک ترجمے کے مطابق میں آپ کے سامنے وضاحت کرنے لگا ہوں۔ وہ جو سچ لے کر آیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قرآن لے کے آئے، دین لے کے آئے، اللہ کی طرف سے احکامات لے کے آئے، یہ سراپا سچ ہی سچ ہے۔ وصدق بھی، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اس سے مراد امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لے کے آئے کہ سب سے پہلے تصدیق کی مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ امت میں سب سے پہلے فرد، نوجوان، اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے والے، اگر کسی فرد نے پیارے نبی کے لائے ہوئے پیغام کی تصدیق کی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگرچہ ام المؤمنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں، لیکن وہ تو آپ کی اہلیہ ہیں۔ اگرچہ بچوں میں علی ایمان لے کے آئے، لیکن وہ تو بچپنے کی عمر ہے۔ اگرچہ غلام زید ایمان لے کے آئے، لیکن وہ تو غلام ہے۔ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور مکے کے تاجر ہیں، پنچایتوں میں بیٹھنے والے ہیں، بڑے لوگوں میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ سب سے پہلے اگر ایمان لاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اس دعوت کو تقویت پہنچی، قوت پہنچی، مضبوطی پہنچی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں وصدق بھی، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک آدمی کہنے لگا کہ کیا آپ صدیق، ابو بکر کا نام لے کے کہا، صدیق کی بات کرتے ہیں؟ یعنی اس کو زیادہ سختی کے لہجے میں بیان کیا کہ کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں صدیق میں نے نہیں کہا، انہیں صدیق اللہ کے نبی نے نہیں کہا، بلکہ انہیں صدیق کہنے والی ذات خود اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جسے صدیق خود اللہ تعالیٰ فرمائے، صدیق سب سے بڑا سچ بولنے والا، اسے کوئی نہ بھی کہے تو اس کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ دوسرا ترجمہ اس آیت مبارکہ کا، جیسے میں نے پہلے ترجمے میں کیا، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے، مراد ہیں انبیاء۔ انبیاء علیہم السلام سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کے اعتبار سے سچا پیغام لے کے آئے۔ وصدق بھی، اور جنہوں نے اس سچی بات کی تصدیق کی، وہ انبیاء کے ماننے والے ہیں۔ اب پہلے صدیق اکبر صراحتاً صدیق ہے، اب انبیاء کے ماننے والوں میں بھی تو صدیق کا شمار ہے۔ اب ضمناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت میں داخل ہے، اور اس سے مراد ہے انبیاء کے تابعین۔ اور ایک اور ترجمہ وصدق بھی، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں فرما رہے ہیں، اور انہوں نے خود بھی اس سچائی کی تصدیق کی۔ یعنی انبیاء علیہم السلام جو سچا پیغام اللہ کی طرف سے لے کے آتے ہیں، سب سے پہلے اس پیغام کی تصدیق کرنے والے وہ خود ہوتے ہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، انبیاء کی زبانوں سے نکلا کہ جو پیغام میں لے کے آیا ہوں، سب سے پہلے اس پیغام کو میں ہی ماننے والا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے وہ نبی کے پاس آتا ہے، نبی دل و جان سے اسے تسلیم کرتا ہے، پھر آگے امت تک اس کی دعوت کو پہنچاتا ہے۔ تو
اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ اولئک هم المتقون، وہ ہیں جو متقی ہیں، یہ ہیں متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ اور لہم ما یشاءون عند ربہم، اب ان کو کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے۔ چاہتیں پوری ہونے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ دنیا میں کسی کی ہر چاہت پوری نہیں ہوئی، چاہے وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، ہر چاہت پوری نہیں ہوئی۔ ایمان والوں کے لیے ان کی چاہتیں پوری ہونے کی جگہ وہ جنت ہے اللہ کی، جہاں اس کی چاہت تو چاہت، انسان کی چاہت ہے ہی کتنی، جس قدر اس کی سوچ اور عقل محدود ہے اس کی ایک حد ہے، اس کی چاہت بھی محدود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان فرمایا کہ صرف تمہیں تمہاری چاہت تک محدود نہیں رکھا جائے گا، بلکہ تمہارے لیے وہ نعمتیں بھی ہوں گی ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں گی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہ ہوں گی، ولا خطر علی قلب بشر، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا تو تب ہوتا جب کسی کے دل میں اس کا کھٹکا ہوا ہوتا، اس کا تو کسی کے دل میں کھٹکا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم۔ اب دیکھیں امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سوال اٹھایا اور بڑے عجیب انداز میں اٹھایا۔ فرمایا ہر انسان کمالات کا طلبگار ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے۔ اب جب جنت کے اندر ہم جیسے عام لوگ بھی جنت میں جائیں گے تو انبیاء، اولیاء، اتقیاء کے درجات تو جنت میں بلند و بالا ہوں گے۔ تو ظاہری بات ہے ہر انسان کی طبیعت میں بلندی ہے، بلندی کی چاہت ہے، اوپر والے درجے کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ آدمی جس مرتبے میں بھی ہو نا، اس کی چاہت اور کوشش ہوتی کہ وہ اس سے اگلے مرتبے میں چلا جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو یہ چاہیں گے انہیں ملے گا، تو کیا نیچے درجے والا جنتی جب اوپر درجے والے جنت کو چاہے گا تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے اللہ اسے وہ بھی دے دیں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو امام راضی رحمہ اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں یہ جو دنیا کے اندر دوڑ ہے نا کہ ایک آدمی جس مرتبے پہ ہے اس مرتبے پر اسے قناعت نہیں ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہے، وہ آگے والے مرتبے کی ہرس اور لالچ کرتا ہے۔ یہ ہرس اور لالچ، یہ حقد اور طمع کل قیامت والے دن جنت کے اندر جنتیوں کے دلوں سے نکال دی جائے گی۔ جس جنتی کو جنت میں جو درجہ ملے گا وہ اس درجے پہ بہت زیادہ خوش ہوگا، اس کے دل کے اندر یہ طمع آئے گی نہیں کہ اس سے اوپر والا درجہ ملے۔ وہ تو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا کر اسے جنت میں ڈال دیا۔ ہر چاہت اللہ تعالیٰ جنتی کی جنت میں پوری فرمائیں گے، اور چاہتیں ہر جنتی کو اس کے اپنے درجے کے مطابق ہی آئیں گی، کیونکہ دلوں سے طمع کو، لالچ کو، حقد، کینے کو اللہ تعالیٰ وہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی آب حیات کے ساتھ صاف کر دیں گے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ۔ اس لیے اللہ کے ولی ہیں مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں دنیا تو گزارے کی جگہ ہے، یہاں تو دال روٹی وہ بھی نہیں ملتی تو حلال پر جو لقمہ ملتا ہے اس پہ گزارا کر لو۔ اصل چاہتوں کے پوری ہونے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور دنیا کے اندر بڑی سے بڑی آزمائش والا شخص بھی کل قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس بندے نے بڑی آزمائشیں دیکھی۔ پوچھا جائے گا کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ وہ کہے گا کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ تو کہا جائے گا فرشتوں سے جاؤ ذرا اسے جنت کے قریب سے گھما کے لے کے آؤ۔ تو اب جب جنت کے قریب سے گھما کے لایا جائے گا پھر اللہ پوچھیں گے بتاؤ کبھی کوئی آزمائش آئی تمہارے اوپر؟ اب دیکھیں جنت کی ہوا کا ایک جھونکا ابھی نعمتوں میں گیا نہیں، تو یہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا یا اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کبھی کوئی تکلیف مجھے پہنچی نہیں۔ سبحان اللہ۔
اور دنیا کے اندر ناز و نعمت میں زندگی گزارنے والا، جس پر کبھی کوئی تکلیف آئی نہ ہو، اسے کبھی سر کا درد بھی نہ ہوا ہو، اسے کبھی کسی اعتبار سے بھی زچ اور اذیت نہ پہنچی ہو، لیکن تھا وہ نافرمان، حلال حرام کی تمیز نہیں، اللہ کی نافرمانی اطاعت کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ بھی جب جائے گا نا تو اللہ پوچھیں گے ہمیں کیسی زندگی گزری، تو وہ کہے گا بڑے مزے میں گزری، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، لیکن ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا ذرا اسے جہنم کی تھوڑی سی گرم ہوا کا جھونکا دلوا کے لاؤ۔ جب اسے وہاں سے گھما کے لایا جائے گا، اب پوچھا جائے گا بتاؤ کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے، تو وہ ساری دنیا کی نعمتوں کو جہنم کی گرم ہوا کے جسم سے لگنے سے ہی بھول جائے گا اور کہے گا یا اللہ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی کوئی نعمت مجھ پر آئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی ناز و نعمتیں، یہ کیا ناز و نعمتیں، اور دنیا کی پریشانیاں کیا پریشانیاں، اصل معاملہ ہے آخرت کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاء المحسنین، یہ جو جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، یہ نیکوں کاروں کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اب کیا ہوگا، ان کے جتنے بھی بدترین اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو ان سے دور فرما دیں گے، بشرطے کہ وہ پیارے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو صدق دل سے قبول کر لے۔ اب ظاہری بات ہے قبول کرے گا تو گناہ تو انسان سے ہو گئی، اسوأ بہت برے اعمال، پتہ چلا کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ان سے دور فرما دیں گے، بشرطے کہ یہ اپنے ایمان پہ پختہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے نا، روضہ رسول کے باہر بھی وہ حدیث مبارکہ پوری امت کے لیے امید کا ساماں بنی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میری شفاعت اور سفارش کل قیامت والے دن میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہ کر کے آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب انہیں بدلہ کس عمل کا دیا جائے گا؟ دیکھیں انسان کی زندگی میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ کبھی اچھا ہوا، کبھی ماڑا ہوا، کبھی درمیانہ ہوا، کبھی کبھی انسان کو زیادہ ایمان اور اخلاص کا جوش آیا ہو تو وہ بہترین عمل کرتا ہے، اور ایسا عمل زندگی میں کم از کم ایک آدھ کر لینا چاہیے جو خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور مکمل ڈوب کر مزے میں اور لذت میں کیا جائے۔ وہ غار والوں کا واقعہ نہیں سنا آپ نے، جو غار کے اندر صحیح بخاری میں آتا ہے بند ہو گئے تھے، غار کا منہ بند ہو گیا تھا چٹان کی وجہ سے، تو انہوں نے کیا کیا تھا وہاں، بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اپنی زندگی کا کوئی عمل ایسا سوچو جو خالصتاً تم نے اللہ کے لیے کیا ہو، اس کے اندر کسی کے دکھلاوے کی یا کوئی اور چاہت کی آمیزش اس کے اندر نہ ہو۔ تو ہر ایک نے اپنا وہی بڑے سے بڑا عمل پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے نجات دے دی انہیں۔ تو کم از کم زندگی میں ہم بھی تو اپنے گریبان میں جھانکیں نا کہ آیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جو ایسے موقع پر ہمارا سہارا بن سکے؟ ہم تو کورے ہیں، خالی ہیں، کرتے ہیں بس کولو کے بیل کی طرح چلے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے تو وہ بھی یوں ہی معاملہ چلتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اتنے اعمال کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کو بھی چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر مزید جان لے کے آئیں، مزید حسن لے کے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی دیکھیں۔ اب انسان کے اعمال ماڑے درجے کے بھی ہوں گے، درمیانے درجے کے بھی ہوں گے، اعلیٰ درجے کے بھی ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دینے پہ آئیں گے نا تو اللہ کیا فرما رہے ہیں وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي، بِأَحْسَن، اس کا عمل ایک ہے ضعیف کمزور ہے، اس کا عمل ایک ہے حسین، ایک ہے سب سے زیادہ خوبصورت، جو اس کی زندگی کا عمل سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اللہ اس کی بدولت اس کے باقی اعمال پہ بھی اجر سب سے خوبصورت عملوں والا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو حسین نہیں بلکہ احسن سے احسن تر بنا دے۔